پیغمبر اسلام کے دور کے جو یہود و نصارہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جب تک تم بائبل پر ایمان نہ رکھو یا اسے قائم نہ کرو تو راہ پر نہیں ہو سکتے۔ سورہ مائدہ فقرہ نمبر 68۔ کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ تو پھر سے میں وہی کہوں گا کہ اگر تو بائبل بدلی ہوئی تھی تو اس آیت میں جو لکھا ہوا ہے اس کے الٹ لکھا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ توریت کو جو نا وہ قائم کرو قرآن کے اندر آتا ہے، بالکل قرآن کے اندر توریت کو آتا ہے قائم کرو، لیکن کیسے قائم کرنا ہے؟ قرآن پاک میں یہی موجود ہے سورہ المائدہ کے اندر جہاں قائم کرنے کی بات ہے۔ پادری صاحب تھوڑا سا پیچھے بھی پڑھ لیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے، ہم ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ جو توریت کو قائم کرتے انجیل کو قائم کرتے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ توریت انجیل یہ نازل شدہ ہے، انسانوں کی تصنیف نہیں ہے، اور اس کو قائم کرنا کیا پیچھے بات ہے؟ آمنو ایمان لاتے۔ توریت کو قائم یہ کرنا کہ نبی پاک کی جو پیشین گوئیاں موجود ہیں ان پہ عمل کرو اور نبی پاک پہ ایمان لے آؤ۔ یہ سیاق و سباق پڑھیں، یہ ہے توریت کو قائم کرنا ہے۔ یہ قطعاً نہیں ہے کہ توریت کو قائم کرنا مراد ہے جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو بھی مان لینا، اس میں تحریف نہیں ہوئی، لہذا توریت کو قائم، اگر توریت کو قائم ہی کرنا ہے تو پادری صاحب آپ بھی کر کے دکھائیں۔ احبار، کتاب احبار شریعت کی کتاب ہے آپ کی، ہاں جی، جو توریت میں سے کتاب ہے، اس کا باب نمبر 15 فقرہ نمبر 19 سے 27 پڑھ کے دیکھیں حیضہ عورت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ حیضہ عورت جہاں بیٹھے گی وہ جگہ بھی ناپاک، جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ چیز بھی ناپاک، اس جگہ پہ جو بندہ بیٹھ جا کے جہاں حیضہ پہلے بیٹھی تھی وہاں پہ بندہ بیٹھ جائے وہ بندہ بھی ناپاک، بندہ جو غسل کر دے شام تک غسل کرنے کے باوجود پھر بھی ناپاک۔ آپ اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ حقوق نسواں والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک، آپ توریت کو قائم کریں نا، کیوں نہیں کرتے اس مسئلے میں توریت کو آپ قائم؟ کہتے ہیں کہ نبیوں کی اقتداء کو کہا گیا ہے، ہاں جی، بات اس طرح ہے کہ بالکل نبیوں کی اقتداء کا کہا گیا ہے ہمیں، یہاں نبیوں کی اقتداء کا کہا گیا سورہ انعام کے اندر، وہاں پیچھے بات ہے توحید کی اور شرک کی، ہاں جی، اور اللہ نے نبیوں کا نام لیا ہے اور آگے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت دیا، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ تو بالکل ہم شرک کا رد کرتے ہیں، توحید کو اپنانے والے ہیں، اور دیکھیں وہ نبیوں کی باتوں میں سے جو بات توحید والی موجود ہے ہم اپناتے ہیں۔ انجیل یوحنا باب نمبر 17 فقرہ نمبر 3، اور یہ عربی بائبل ہمارے پاس موجود ہے، میں زیادہ وضاحت کے لیے اس کے الفاظ پڑھتا ہوں، وہاں پر بات موجود ہے والحیات الابدیۃ ہی ان یعرفوک انت الہ الحق وحدک ویعرفوا یسوع المسیح الذی ارسلتہ۔ جناب یسوع مسیح اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ حیات ابدیہ یہ ہے کہ وہ تجھ کو پہچانے کہ تو الہ حق اکیلا ہے، اور پہچانے کہ یسوع مسیح وہ ہے جس کو اللہ تو نے رسول بنا کے بھیجا۔ بالکل میں ایک اللہ کو الہ حق مانتا ہوں، اس کے ساتھ نہ تثلیث تین خدا مانتا ہوں، نہ یسوع مسیح کو خدا مانتا ہوں، نہ روح القدس کو خدا مانتا ہوں، نہ کسی اور کو مانتا ہوں، میں قائم ہوں، اور جناب یسوع مسیح کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ میں نے ان کی بات کو ماننا، اقتداء کی، حیات ابدی، اس کے لیے آپ مجھے حیات ابدی سے نکال کے دکھائیں۔ یہ انجیل یوحنا آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر اقتداء کرنی تو آپ بھی اقتداء کریں نا۔ پہلے حوالہ دیا تھا لوط پیدائش کا، لوط علیہ السلام کی جو بیٹیوں نے باپ کو شراب پہ پلا کے زنا کیا، چلے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، نورینا ہاں جی بیٹی ہے، تو آپ پھر اقتداء کریں نا، بیٹی باپ کو شراب پلا کے باپ سے زنا کرے تاکہ اس سے آگے اولاد باپ کی نسل چل۔ آپ کیوں نہیں اقتداء کرتے اس بات کی؟ اگر اقتداء اس کو لیتے ہیں آپ۔